میاں نواز شریف 1 سال سے زیادہ میکسیمم وزیر اعظم نہیں رہنا. تو اب میاں صاحب جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں 3 لسٹیں لے کے بیٹھے اور اس میں پی ایم ایل این کے وہ لوگ ہیں جن کو ہر صورت ہروانا ہے. تیسرا چڑیل نے ایک عجیب سی خبر دی ہے اور آپ بھی سن کے حیران ہوں گے کہ جب مجھے پتا چلا تھا کہ مجھے بڑی حیرانی. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے اور الیکشنز کے حوالے سے بڑی اہم خبریں آ رہی ہیں، بہت ہی اہم خبریں ہیں. اور آپ کو بتاؤں کہ اس میں دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہو چکا ہے، اس کے متعلق بھی آپ کو بتاؤں گا. لیکن میاں نواز شریف کی جو آپ سمجھیں کہ ان کی ڈیمانڈز ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں اور وہ انہوں نے اب 3-4 دن پہلے جو ہیں کچھ ڈیمانڈز ایسی رکھی ہیں کہ اب جتنے بھی ان کے جاننے والے ہیں، چاہنے والے ہیں، وہ سارے سر پکڑ کے بیٹھ گئے ہیں کہ ہم ان کو کس طرح سے پورا کریں. ایک تو آپ کو پتا ہے کہ سب سے پہلے میاں صاحب کی ہمیشہ سے ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ مجھے 2/3 میجورٹی چاہیے. 2/3 میجورٹی ہوگی تو میں آؤں گا، ورنہ میں نہیں آؤں گا. تو 2/3 میجورٹی تو ان کو بڑی کلیئرلی بتا دیا گیا ہے کہ وہ نہیں بنے گی. پھر ان کی بڑی ضد ہے اب کہ جو مرضی ہو جائے چیف منسٹر پنجاب کا جو ہے وہ مریم نواز نے بننا. تو ان کو بتایا گیا کہ جی شریف فیملی جو ہے اگر وہ اپنا بندہ نہیں رکھتی وہاں پہ پنجاب میں تو اس کے آپ کی سیاست کو فائدہ ہوگا. تو اسے میاں صاحب نے بڑا دو ٹوک جواب دیا. انہوں نے کہا نہیں، جب بھی ہم نے شریف فیملی کے علاوہ کسی اور کو بنایا تو ہمیں بہت نقصان ہوا ہے. وہ دوست احمد کھوسا کی انہوں نے اگزامپل دی، شاہد خاقان عباسی کی انہوں نے اگزامپل دی، انہوں نے مفتاح اسماعیل کی اگزامپل دی. انہوں نے کہا کہ جب بھی ہم نے فیملی کے باہر سے کسی کو اہم امپورٹنٹ جگہوں پہ رکھا ہے تو ہماری پولیٹیکل جو ایک لیگسی ہے یا ہیریٹیج ہے اس کو بڑا نقصان پہنچا. یہ کیپٹل ہے، پولیٹیکل کیپٹل ہے، اس کو بڑا نقصان پہنچا. تو اب میاں صاحب جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں 3 لسٹیں لے کے بیٹھے. پہلی لسٹ تو ایک وہ ہے کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہر حال میں ان میں سے کسی کو الیکشن نہیں جیتنا. اس میں بڑے بڑے نام ہیں، ان میں خاص طور پہ لاہور سے بلاول بھٹو زرداری کا نام کہ میاں صاحب بضد ہیں کہ کسی طرح بلاول بھٹو زرداری جو ہیں ان کی ہار ہو جائے. اور ان کے مقابلے میں وہ کیا چاہتے ہیں؟ ان کے مقابلے میں چاہتے ہیں کہ ظہیر کھوکھر جو ہے وہ جیت جائے، عطا تارڑ نہیں. یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ ایک دوسری لسٹ ہے میاں صاحب کی اور اس میں پی ایم ایل این کے وہ لوگ ہیں جن کو ہر صورت ہروانا ہے، ان کو جیتنے نہیں دینا. جی پاکستان مسلم لیگ نواز کے ایسے لوگوں کے نام ہیں میاں نواز شریف کی ایک لسٹ پہ جس پہ وہ نہیں جتانا چاہتے. ان میں کون کون لوگ آ سکتے ہیں؟ اب یہ میں کیا سرائی کر رہا ہوں. ان میں وہ لوگ آ سکتے ہیں جنہوں نے پچھلے 1 سال میں مریم نواز کی مخالفت کی ہے پارٹی کے اندر، مختلف سطحوں پہ مخالفت کی کہ جی اس کو یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، سینئر وائس پریزیڈنٹ نہیں ہونا چاہیے، یہ چیف آرگنائزر نہیں ہونا چاہیے، اور اب سی ایم بالکل نہیں ہونا چاہیے، اس کو فارن منسٹر نہیں ہونا چاہیے. بس میاں صاحب کے ایک ایڈوائزر ایٹ لارج ہو کے میاں صاحب کے ساتھ رہیں اور کام سیکھیں. تو وہ لوگ جو ہیں اب وہ آؤٹ آف فیور ہیں. پھر ایسے لوگ جنہوں نے میاں صاحب کے قریبی لوگوں کے ساتھ اچھا نہیں کیا، آپ سمجھیں کہ جیسے شاہد خاقان عباسی ہیں، تو اب شاہد خاقان عباسی کے جو قریبی ساتھی سمجھے جاتے ہیں پارٹی میں ان کے اوپر کلہاڑی لٹک رہی ہے. اسی طرح جو لوگ آپ سمجھیں کہ مفتاح اسماعیل کو جنہوں نے سپورٹ کیا تھا پی ڈی ایم کی حکومت میں، اور وہ کیونکہ مفتاح اسماعیل کھل کر اسحاق ڈار صاحب کے اوپر تبرہ کرتے رہے اور ابھی تک کر رہے ہیں، تو مفتاح اسماعیل کو سپورٹ کرنے والے یا ان کا ساتھ دینے والے وہ میاں صاحب سے آؤٹ آف فیور ہیں اس وقت. تو میاں صاحب جہاں پہ 2/3 میجورٹی چاہتے ہیں وہاں پہ وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کی اپنی پارٹی کے کچھ لوگ ہیں وہ نہ جیتے. دوسرا وہ کچھ اور لوگوں کے اوپر ہیں کہ وہ نہیں جیتنا چاہیے. تیسرا چڑیل نے ایک عجیب سی خبر دی ہے اور آپ بھی سن کے حیران ہوں گے کیونکہ جب مجھے پتا چلا تھا کہ مجھے بڑی حیرانی ہوئی تھی اور میں نے اس کو کہا کہ ری کنفرم کرو چڑیل، ری کنفرم کرو پھر بتاؤ مجھے. تو چڑیل نے آ کے مجھے یہ بتایا کہ جناب بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے میاں صاحب بڑے خلاف ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں جی مولانا فضل الرحمان کو نیشنل اسمبلی میں زیادہ سیٹیں نہیں ملنی چاہیے، ان کو کے پی کے میں جو دینا ہے دے دیں، ان کو بلوچستان میں جو دینا ہے دے دیں، لیکن یہاں پہ نہیں. تو کل جب مجھے یہ خبر ملی تو میں نے مولانا فضل الرحمان کے قریبی 1-2 ساتھیوں کو فون کیا اور میں نے ان کی جماعت کے اندر جے یو آئی کے اندر پتہ کرنے کی کوشش کی کہ کیا صورتحال ہے. تو انہوں نے دبے الفاظ سے مجھے کہا کہ ہاں کچھ انبن چل رہی ہے، میاں صاحب نہیں چاہتے کہ مولانا صاحب کی اتنی میجورٹی ہو کہ وہ آ کے 2 یا 3 یا 4 وزارتیں مانگیں اور اس کے بعد صدر بننا چاہیں گے، تو وہ میاں صاحب نہیں بنانا چاہیں گے ان کو. تو آپ یہ سمجھے کہ میاں صاحب کا اس وقت جو پولیٹیکل ڈیلیما ہے وہ انکریز ہو چکا ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ وہ اب ان کا کنٹرول ہے. 3 دن کے بعد الیکشن سے پاکستان میں
اور 3 دن کے بعد ہر آدمی کے بڑے اور چھوٹے کی زبان پہ ایک ہی بات ہے کہ میاں نواز شریف جو ہے 4تھی بار وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں یا بنوانے جا رہے ہیں. سب کچھ لوگ بات کر رہے ہیں. تو اب اس اسنا میں میاں صاحب نے یہ ساری باتیں شروع کر دی ہیں اور انہوں نے اپنی نئی نئی ڈیمانڈز کر دی ہیں. تو لوگ سر پکڑ کے بیٹھ گئے. ایک عام طور پہ تاثر یہ ہے کہ 1 سال یا 1.5 سال کے بعد میاں صاحب جو ہیں انہوں نے اپنے پر کھولنے ہیں اور پیر پھیلانے ہیں اور پھر انہوں نے اپنے کل پرزے نکالنے اور انہوں نے دکھانا ہے کہ ان کی اصل خواہشات ان کے دل کے اندر کیا. ابھی تو ہر ایک کی بات مان رہے تھے، لیکن اب ایک فیکچول بات یہ آ گئی ہے کہ انہوں نے، آپ یہ سمجھے کہ الیکشنز ہونے سے پہلے 2 دن پہلے 3 دن پہلے، اب میں تو 3 دن پرانی خبر آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ مجھے کل پتہ چلی، تو 1 ہفتہ پہلے الیکشن سے انہوں نے اپنے یعنی جو ہاتھ پیر پھیلانے شروع کر دیے اور ان کی ڈیمانڈ جو ہیں وہ نہ ختم ہونے والی ہیں. تو میاں نواز شریف کیا چاہتے ہیں اس کا تو کسی کو نہیں پتا. میرا خیال ہے کہ الٹیمیٹ پاور چاہتے ہیں، بادشاہ چاہتے ہیں، امیر المومنین بننا چاہتے ہیں. وہ ان کی خواہش ہے، فائن، اچھی بات ہے. ہر ایک کو اپنی خواہشوں کا اطلاق ہونا چاہیے. لیکن اب یہ جو انفلوئنسنگ ہو رہی ہے، یہ جو انفلوئنسنگ ہے، یہ خود میاں صاحب کے لیے اور جتنے بھی یہ ملک میں جمہوری طاقتیں ہیں ان سب کے لیے یہ بہت ہی آزمائش والی چیز بن جائے گی. اور میاں صاحب جو ہیں ابھی ان کی مزید ڈیمانڈ جو ہیں میں نے سنا ہے کہ وہ سامنے آنے والی ہیں اور کچھ لوگوں کو وہ پی ایم ایل این کے اندر بھی اب ری اسٹرکچر کرنا چاہ رہے ہیں امیڈیٹلی آفٹر الیکشن. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میرا پولیٹیکل کیپٹل ہے، یہ میں نے 35 سال محنت کی، میں اتنی باری جیل میں گیا، یہ سارے عیش کرتے رہے، یہ سارے باہر نکلتے رہے، تو اور یہ ملاقاتیں بھی کرتے رہے، سب کچھ کرتے رہے، ان کے اوپر کچھ بھی نہیں، برا بھی میں بنا. میرے گھر کے باہر لوگ شور مچاتے تھے لنڈن میں آ کے، ان کے گھروں کے باہر تو کسی نے کوئی آواز نہیں نکالی، کوئی شور نہیں مچایا. تو یہ پارٹی جو ہے میرا ذاتی ایسٹ ہے اور میں نے اس کو اسی طرح سے چلانا ہے. اور اب یہ پارٹی میں نے پوری کی پوری اپنی بیٹی مریم نواز کے جھولی میں جا کے رکھنی ہے. تو ایک بہت ہی بڑا ایک ایشو بن چکا ہے خود پی ایم ایل این کے اندر، اور پی ایم ایل این کے اندر اب واضح دراڑیں پڑ گئی ہیں. حکومت تو یہ بنا سکتے ہیں، حکومت تو وہ بنا لیں گے، چلے ان کو اتنی سیٹس بھی شاید مل جائیں کہ وہ پھر اپنا 2-4 لوگوں کو ساتھ ملا کے ایم کیو ایم کو ملا لیں گے. باپ تو آلریڈی مل گئی ان کے اندر، اے این پی کو ملا لیں گے اور آزاد امیدواروں کو 10-12-15 کو ملا سکتے ہیں. تو اس کے بعد اپنا وہ حکومت تو ان کی بن جائے گی. لیکن یہ حکومت چلے گی کتنی دیر؟ تو اب ڈر سے یہ پڑ گیا کہ اس طرح کی ڈیمانڈز کا پہلے سے آنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد آپ کے اور عزائم ہوں. تو جب وہ عزائم آتے ہیں کھل کر سامنے، تو اسے پاکستان کی سب سے پہلے جمہوریت کا کیا ہوگا، دوسرا پاکستان کی معیشت کا کیا ہوگا، اور پاکستان اب کس سفر کی طرف جا رہا ہے. کیونکہ ابھی تک میاں صاحب جو ہے کوئی نیا بیانیہ بھی نہیں دے سکے ہیں، نہ انہوں نے دینے کی کوشش کی ہے، جبکہ میڈیا کی طرف سے ان کے اوپر بہت پریشر ڈالا گیا کہ آپ کا بیانیہ کیا ہے. تو انہوں نے اپنا جو بیانیہ ہے بیسیکلی وہ اپنی پاسٹ پرفارمنس کے اوپر بنایا ہوا کہ جی میں نے موٹر وے بنائی تھی، میں نے بجلی کے اندھیرے کم کیے تھے، یعنی بجلی سے، اور میں نے پاور پروجیکٹس کو میں نے آن کیا تھا. وہ یہ باتیں بتا رہے ہیں. اور اب انہوں نے جو کہہ دیا کہ جناب ہم 1 کروڑ نوکریاں دیں گے، تو 1 کروڑ نوکریاں اس طرح سے دیں گے کہ وہ چھوٹے یعنی اسمال اینڈ میڈیم سائز لوگوں کو قرضے دیں گے یوتھ میں. اور وہ قرضے آپ کو پتا ہے کس کو ملیں گے؟ جس طرح لیپ ٹاپ ملے کرتے تھے، جس طرح فری ٹیکسی ملے کرتی تھی، یلو کیب ملا کرتی تھی کہ اپنے ورکر جو ہیں ان کو وہ مل جاتی تھی. اور اس کے بعد آج تک آپ نے پیلی ٹیکسی نہیں دیکھی، جبکہ پتہ نہیں کتنی دفعہ وہ ہزاروں کی تعداد میں پاکستان آئی ہے. اور ان لیپ ٹاپ سے کتنے آئی ٹی ایکسپرٹس بن گئے، کتنے کال سینٹرز کھل گئے، کتنے آئی ٹی ایکسپورٹس ہونا شروع ہو گئی ان لیپ ٹاپس کی وجہ سے. وہ بھی آپ کے سامنے ہے. لیکن اس کے اندر جو سوالیہ نشان ہیں کرپشن کے، وہ بھی آپ کے سامنے ہیں، کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس باری میاں صاحب کیا کریں گے؟ اس باری میاں صاحب جو ہے وہ ونس فار آل وہ زیادہ انٹرسٹڈ نہیں ہے. میاں نواز شریف 1 سال سے زیادہ میکسیمم وزیر اعظم نہیں رہنا چاہتے. میاں نواز شریف چاہتے ہیں کہ وہ جب تک ان کی صحت اجازت دیتی ہے ان کو پوری طرح، اور جب تک ان کی پاور ہے، وہ کسی طرح سارے کا سارا یہ جو لیگسی ہے، یہ جو ایسٹ ہے، یہ جو پولیٹیکل ایسٹ ہے پی ایم ایل این کا، یہ مریم نواز شریف کو اپنی زندگی میں ٹرانسفر کر دیں. اور یہی اس وقت ان کی خواہش ہے. تو یہ 3 شرائط جو ان کی آ گئی سامنے، یہ بڑی بریکنگ نیوز میں آپ کو دے رہا ہوں، انتہائی امپورٹنٹ نیوز ہے. اور اب یہ ہے کہ پی ایم ایل این کے اندر کافی لوگ جو ہیں وہ الیکشنز کے بعد وہ پھر اپنا کوئی اور مستقبل ڈھونڈیں گے
کیونکہ ان کو یہ پتا چل جائے گا کہ دے ہیو فالن آؤٹ آف فیور آف دیئر اون پارٹی ہیڈ، یعنی ان کا پارٹی ہیڈ جو ہے وہ ان کا مستقبل نہیں دیکھ رہا. تو اس لیے آپ دیکھیں گے کہ الیکشنز کے بعد ایک نئی سیاسی جماعت بنی، وہ الیکشن سے پہلے نہیں بن رہی خاص طور پہ، اور وہ سیاسی جماعت کو ہیڈ کریں گے شاہد خاقان عباسی، خود پی ایم ایل این کے اندر سے نکلے ہوئے. اور شاہد خاقان عباسی کے پاس پھر وہ سارے لوگ جا کر ملیں گے جو میاں صاحب سے ناراض ہیں اور میاں صاحب سے دل آپ سمجھیں دل برداشتہ ہیں. پی ٹی آئی کے وہ لوگ جو نہیں سمجھتے کہ ان کا فیوچر ہے کسی کے ساتھ، وہ نواز شریف کے ساتھ تو نہیں جا سکتے، لیکن وہ شاہد خاقان عباسی ان کے لیے ایکسیپٹیبل ہے، وہ لوگ وہاں پہ آئیں گے. اور پھر یہ جو استحکام پارٹی ہے، استحکام پارٹی جو ہے اس کے بعد آپ سمجھیں کہ اس کا وزن جو ہے وہ کم ہوتا جائے گا. تو ہر وہ آدمی جو استحکام پارٹی میں الیکشن نہیں جیتے گا اور اس کو اپنا فیوچر ڈارک نظر آ رہا ہوگا، وہ بھی اس نئی پارٹی میں جانے کی کوشش کرے گا. کیونکہ اب لوگوں کا یہ خیال ہے کہ سال کے بعد جب میاں صاحب اتریں گے اور مریم نواز کو کسی طرح پی ایم بنانے کی کوشش کریں گے تو بڑی گڑبڑ ہوگی، اور پھر الیکشن جو ہیں وہ 2025 میں ممکن ہو سکتے ہیں پاکستان کے اندر. کیا ایسا سب کچھ ہونے جا رہا ہے؟ یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. میں اور آپ، ہم تو کمزور لوگ ہیں، ہم تو صرف ہاتھ اٹھا کے دعا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو عقل کے ناخن دے تاکہ وہ اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے کوئی تو اچھے کام کر سکیں. اس چینل کو سبسکرائب کریے گا، بیل آئیکن کو پریس کریے گا، اور تاکہ آپ کو الیکشنز میں آنے والی جتنی بھی ڈیٹیلز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے یہاں پہ ملیں گی انشاءاللہ. Until the next time, اللہ حافظ.